والسلام علم الصرف 10 نمبر 6۔ آج کے درس میں ہم وزن کی تقسیم اور وزن کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد چند تصرفات لفظیہ کا بیان کریں گے، اور اس کے بعد شاذ، نادر اور غریب کا بیان کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر وزن کی تقسیم۔ وزن کی تقسیم کرنے سے پہلے چلو آپ وزن کرنے کا طریقہ سمجھ لیجیے۔ جس کلمے کا وزن کیا جائے اس کو موزون کہتے ہیں، جس کے ساتھ وزن کیا جائے اس کو وزن کہا جاتا ہے، اور اس کو موزون بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے داربا کا وزن کیا ہے فعلہ کے ساتھ، تو آپ کہیں گے کہ داربا یہاں موزون ہے اور فعلہ یہاں وزن ہے یا موزون بھی ہے۔ اور وزن کو میزان بھی کہتے ہیں۔ کسی کلمے کا وزن نکالنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کلمے کا وزن نکالنا ہو اس کو نیچے لکھ دو، پھر ثلاثی اور رباعی اور خماسی کے حروف سے وزن کر لو، پھر دیکھیں اگر کوئی حرف زائدہ ہے یا نہیں۔ جو حرف جس جگہ زائدہ ہو اس کو اسی جگہ پر لکھ دیں، اور جو ان پر حرکات ہیں وہ نیچے لگا دیں تو وزن آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے داربا کا وزن کرنا ہے تو داربا کے مقابلے میں آپ فعلہ لکھیں، حرکات بھی لگائیں، پھر دیکھیں کوئی لفظ فعلہ سے باہر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اگر جا رہا ہے تو اصلی ہے یا زائدہ ہے؟ اصلی ہے تو پھر وہ ثلاثی کا وزن ہی نہیں ہے، اگر زائدہ ہے تو پھر ثلاثی مزید فی ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا یہاں پر گردان کے بارے میں بھی سمجھ لیں، جیسا کہ پہلے ہماری بات چلی تھی۔ گردان کی دو قسمیں ہیں، صرف صغیر اور صرف کبیر۔ متقدمین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ ہر گردان کا ایک ایک صیغہ ذکر کیا جائے، جبکہ متاخرین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ بعض گردانوں کا ایک ایک صیغہ اور بعض کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ یہ اختلاف ہے، اس کو آپ چھوڑیں، آپ سمجھنے کی بات سمجھیں کہ اگر ہم ایک گردان کے تمام صیغے ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر ماضی مطلق کی گردان داربا سے آپ لے کر جناب 14 کی 14 صیغے ذکر کرتے ہیں، تو اس کو کہیں گے صرف کبیر۔ صرف صغیر کیا ہوتی ہے کہ آپ ضرب مصدر کو لیں اور اس سے آپ تمام گردان کے ایک ایک صیغے کا ایک ایک صیغہ ذکر کرتے جائیں، سوائے اسماء کے کہ اسماء کے دو دو چار چار صیغے ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ داربا یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب الی آخری۔ اس میں آپ نفی، جہد، ولم بھی ذکر کر دیں، اس میں آپ نہج بھی، امر بھی، ظرف بھی، ٹھیک ہے، تعجب بھی، یہ ساری چیزیں آپ ذکر کر دیں ایک ایک صیغہ یا دو دو تین تین صیغے۔ تو یہ ہے جناب گردان۔ اس کے بعد وزن کی تقسیم۔ مشہور بات ہے وزن 3 قسم پر ہے۔ ہر بات کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علمی غرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بات عبث ہو کلام میں اس کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وزن کی یہ جو تقسیم ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ وزن کی 3 قسمیں ہیں، وزن صرفی، وزن سوری اور وزن عروضی۔
ان تین قسموں کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اور بات سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے حرکات و سکنات کی موافقت، اور ایک ہوتا ہے حرکات خصوصیہ کی موافقت. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حرکات و سکنات کی موافقت کا مطلب ہے کہ وزن میں جو حرف متحرک تھا موزون میں بھی وہی متحرک ہے. جو حرف وزن میں ساکن تھا وہی حرف موزون میں بھی ساکن ہے، چاہے اس پر زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے زبر ہو. یعنی حرکت کے مقابلے میں حرکت، سکون کے مقابلے میں سکون آنا چاہیے. یہ ہے حرکات خصوصیہ کی، یہ ہے حرکات و سکنات کی موافقت. لیکن حرکات خصوصیہ کی موافقت کیا ہے؟ حرکات خصوصیہ کی موافقت یہ ہے کہ جہاں زبر آئی ہے اس کے مقابلے میں وہاں زبر آنی چاہیے، جہاں زیر آئی ہے اس کے مقابلے میں وہاں زیر آنی چاہیے، جہاں پیش آئی ہے وہاں پیش آنی چاہیے، جہاں سکون ہے وہاں سکون ہونا چاہیے. یہ ہے حرکات خصوصیہ کی موافقت. تو یہ جو ہم نے قسمیں تین بنائی ہیں، وزن شوری، وزن صرفی، سوری اور عروضی، ان تین وزنوں میں تین چیزوں کی موافقت کا بیان ہوگا. نمبر ایک، وزن حرکات و سکنات کی موافقت. نمبر دو، حرکات خصوصیہ کی موافقت. اور نمبر تین، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی موافقت. جو پہلی قسم ہے وزن صرفی، اس میں حرکات و سکنات کی موافقت بھی ضروری ہے، حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی ضروری ہے، حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر دوارب بر وزن فوائلو، دوارب بر وزن فوائلو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حروف اصلیہ اور زائدہ بھی موافق ہیں. جہاں الف ہے وہاں اس کے مقابلے میں الف ہے، جہاں واو ہے وہاں واو ہے، اور جہاں زبر ہے جب وہاں زبر ہے، جہاں ساکن ہے وہاں ساکن ہے. یعنی تینوں چیزوں کی موافقت یہاں پائی جا رہی ہے. دوسری صورت وزن سوری. وزن سوری میں حرکات خصوصیہ کی موافقت تو ہوتی ہے، وزن سوری میں حرکات و سکنات اور حرکات خصوصیہ کی موافقت تو ہوتی ہے، یعنی دو چیزوں کی موافقت یہاں ہوتی ہے. لیکن حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی موافقت یہاں نہیں پائی جاتی. وزن سوری میں حرکات و سکنات کی موافقت بھی ہوتی ہے، حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہاں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی موافقت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ دواربو بر وزن مفاعلو. اب یہاں آپ دیکھیں جہاں زبر ہے وہاں زبر ہے، جہاں زیر ہے وہاں زیر ہے، جہاں پیش ہے وہاں پیش ہے، جہاں سکون ہے وہاں سکون ہے. یعنی حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی ہے اور حرکات و سکنات کی موافقت بھی ہے، لیکن یہاں حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دوارب کے اندر واو جو ہے یہاں پر زائدہ آیا ہے، لیکن اس کے مقابل جو لفظ آ رہا ہے مفاعلو کے اندر وہاں فا زائدہ نہیں ہے، اصلیہ ہے. اور وہاں جو میم زائدہ آیا ہے مفاعلوں کے اندر اس کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے وہ ضاد ہے، اور ضاد یہاں زائدہ نہیں ہے بلکہ اصلیہ ہے.
تو پتہ چلا یہاں اصلی اور زائدہ کی موافقت نہیں ہے. تو وزن سوری کے اندر آپ یاد رکھیں حرکات و سکنات کی موافقت بھی ہوگی اور حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی ہوگی، لیکن حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت نہیں ہوگی. تیسری صورت، تیسری قسم ہے جناب والا کہ جس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت بھی نہ ہو، حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی نہ ہو، بلکہ صرف حرکات اور سکنات کی موافقت پائی جائے. جیسے دوارب بر وزن مفاعلو. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر حرکات حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت نہیں ہے. وہاں میم ہے، یہاں داد ہے. داد جو کہ اصلی ہے، میم جو کہ زائدہ ہے. یہاں واو ہے، وہاں فا ہے. فا جو کہ اصلی ہے، داد جو کہ زائدہ ہے. اور یہاں پر حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی نہیں ہے. جیسے داد پر یہاں زبر ہے اور وہاں اس کے مقابل میں میم پر پیش ہے. موافقت ہے تو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں ساکن ہے وہ یہاں ساکن ہے، وہ جو وہاں متحرک ہے وہ یہاں. تو اس میں حرکات و سکنات کی موافقت پائی جا رہی ہے، حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت بھی نہیں پائی جا رہی، اور حرکات خصوصیہ کی موافقت بھی نہیں پائی جا رہی. یہ تھیں وزن کی 3 قسمیں، وزن کی 3 اقسام. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تصرفات لفظیہ. تصرف آپ جانتے ہیں مصدر ہے تفاعل سے پھیرنا، تصرفات اس کی جمع ہے. ایسی چند چیزیں ہم بیان کریں گے جو لفظی تصرف کا باعث بنتی ہیں، جو لفظی تصرف کا باعث بنتی ہیں. ان میں جناب والا پہلے نمبر پہ ہے 6 چیزیں ہم آپ کو بیان. پہلے نمبر پر ہے اعلال، پھر ہے ابدال، پھر ہے اسکان، پھر ہے حذف، پھر ہے ادغام، پھر ہے تخفیف. تو جناب والا اعلال کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کو خفیف بنانے کے لیے حرف علت میں تبدیلی کرنے کو تعلیل یا اعلال کہتے ہیں. جیسے قاولا سے قالا، قاولا کے اندر فقل تھا، اس کو دور کرنے کے لیے قالا بنایا. اب یہاں دیکھیں ہم نے حرف علت کو حرف علت سے بدلا ہے. قاولا میں واو حرف علت تھا، واو کی بجائے الف حرف علت لائے. تو یہ ہے اعلال، اعلال صرفی. اس کے بعد ہے جی ابدال. ابدال کہتے ہیں ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو لانا، ٹھیک ہے، اور وہ حروف علت میں سے نہ ہوں. اگر حروف علت میں سے دونوں ہوں گے تو اعلال ہو جائے گا، وگرنہ ابدال. اس کے بعد حذف، اس کے بعد اسکان. اسکان کہتے ہیں حرکت کو گرا دینا. پھر اسکان کی آگے 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 جیسے نمبر 1 صورت ہے حرکت کو گرا دینا، اور نمبر 2 ہے حرکت گرا کر دوسرے کی طرف منتقل کر دینا. مثال کے طور پہ یہ تھا یدعو، یدعو ینصرو کے وزن پر. تو یہاں ہم نے یدعو پڑھا تو یہاں ہم نے حرکت کو گرا دیا، منتقل نہیں کیا. لیکن منتقل کی مثال جیسے تھا یقولو،
ینصرو کے وزن پر، اس میں ہم نے اس کو یقولو کر دیا، یقولو کی واو کے ضمہ کو ہم نے قاف کی طرف منتقل کر دیا، اس کو کہتے ہیں اسکان انتقالی، اور دوسرے کو کہتے ہیں اسکان غیر انتقالی۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں حرکت کو ہم منتقل کر دیتے ہیں اور اس میں ہم حرکت کو منتقل نہیں کرتے۔ سکون کرنا اسکان دونوں صورتوں میں پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب والا ہے حذف، کسی حرف کو گرا دینا حذف کہلاتا ہے، کسی حرف کو گرا دینا حذف کہلاتا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد ادغام، ادغام کہتے ہیں دو حروف کو ایک حرف مشدد بنا دینا، ادغام کہلاتا ہے۔ پھر ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین، دو ہم جنس کا ادغام کرنا یا دو قریب المخرج کا ادغام کرنا۔ ہم جنس کا ادغام کرنا جیسے فرارا سے فرا، ماددا سے مدہ، ٹھیک ہے، یمددو سے یمدو، یہ ہے ہم جنس کا ادغام۔ اور متقاربین کا ادغام دو ہم مخرج یا قریب المخرج کا ادغام کرنا، جیسے وعدتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، وعدتا، ضربتا، فعلتا کے وزن پر، اس کو ہم نے دال اور تا کا ادغام کیا تو اس کو ہم پڑھیں گے وعدتا۔ اس کے پھر قواعد ذکر کیے جائیں گے کہ یہ وعدتا کیسے بنے یا مددہ سے مدہ کیسے بنے۔ تو یہ ہو گیا وعدتا۔ اب یہ اس کو کہیں گے ادغام متقاربین، اور فررا سے فرا اس کو کہیں گے ادغام متجانسین۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے، ہم نے اعلال بیان کر دیا، ابدال بیان کر دیا، اسکان بیان کر دیا، حذف بیان کر دیا، ادغام بیان کر دیا، تخفیف، حمزہ میں تبدیل کرنا تخفیف کہلاتا ہے۔ حمزہ میں تبدیلی کبھی ابدال کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی حذف کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی تسہیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تخفیف یعنی کہ ہلکا کرنا، کسی حرف کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دینا، خفت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ہو گئی تصرفات لفظیہ۔ اس کے بعد ہم تین چیزیں شاذ، نادر اور غریب کو مختصر بیان کریں گے، ان میں فرق کیا ہے، تعریفات کیا ہے۔ شاذ کا لغوی معنی ہوتا ہے تنہا، اکیلا، منفرد۔ شاذ وہ لفظ جو قاعدے کے مخالف ہو، چاہے قلیل الاستعمال ہو یا کثیر الاستعمال، چاہے قلیل الاستعمال ہو یا کثیر الاستعمال ہو۔ جیسے مسجد، قاعدہ کے مطابق مسجد ہونا چاہیے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے مسجد کیسے ہونا چاہیے؟ سجدہ یسجد ہوتا ہے، مسجد ہونا چاہیے، لیکن یہ مسجد شاذ ہے۔ اس کے بعد نادر، وہ لفظ جس کا وجود قلیل ہو، چاہے قاعدہ کے مطابق ہو چاہے قاعدہ کے مخالف ہو۔ اس کے بعد غریب، وہ لفظ جو قیاس کے بھی خلاف ہو اور استعمال بھی کم ہو، وہ لفظ جو قیاس کے بھی خلاف ہو اور استعمال بھی کم ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب آج کا درس۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 7 اقسام کا بیان کریں گے، اسم اور فعل دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم۔